کئی ایک بزرگوں کے بارے میں یہ واقعہ آتا ہے، ایون عمر بن عبدالعزیز کے بارے میں بھی آتا ہے کہ وہ ایک دفعہ اکڑ کے چل رہے تھے خلیفہ بننے سے پہلے، بڑی شانہ زندگی تھی ان کی. تو طاؤس تابعی تھے رحمہ اللہ تعالی، جو ابن عباس کے شاگرد ہیں. تو انہوں نے عمر بن عبدالعزیز کو جب اکڑ کے چلتے ہوئے دیکھا نا، یہ امام غزالی نے بھی مکاشفۃ القلوب کے اندر نقل کیا ہے، تو انہوں نے عمر بن عبدالعزیز کو مخاطب کر کے کہا کہ ایسے شخص کو زمین پہ اکڑنے کی کوئی اختیار حاصل نہیں ہونا چاہیے، اس کی کوئی حیثیت نہیں کہ زمین میں اکڑ کے چلے، کہ جو ایک منی کے ناپاک قطرے سے پیدا ہوا ہے اور 2 دفعہ شرمگاہ سے گزارا گیا ہے اور اپنے پیٹ میں پخانے کا بوجھ اٹھائے پھرتا ہے اور مرنے کے بعد گل سڑ کے ایک مردہ ہوگا. وہ دیکھ لینا فوراً بو پڑنا شروع ہو جاتی ہے، تھوڑی سی لاش کو ڈیلے کر دیں. عمر بن عبدالعزیز نے جب یہ بات سنی تو فوراً عاجزی کے ساتھ چلنا شروع ہو گئے اور ساتھ فرماتے جاتے تھے کہ طاؤس نے مجھے جو نصیحت کی ہے نا، میرے ایک ایک جوڑ کے اوپر اس نے ایسی ضرب لگائی ہے کہ میں نے اس ضرب کو محسوس کیا. لیکن یہ وہی ضرب محسوس کرتا ہے جس کے اندر وہ ایکسیپٹیبلٹی کا مادہ موجود ہو، ورنہ کوئی ڈھیٹ ہو نا، اس کے اوپر سے پورا قرآن بھی گزار دیں اسے کوئی فرق نہیں پڑتا. نصیحت والے کے لیے ایک جملہ بھی کافی ہوتا ہے. اسی طرح کا واقعہ حجاج بن یوسف کے بارے میں بھی ملتا ہے کہ وہ بھی بڑا اکڑ کے چل رہا تھا اور طاؤس تابعی گزر رہے تھے، تو پیچھے سے کسی نے اناؤنسمنٹ کی کہ بھی راستہ چھوڑ دو، گورنر حجاز آ رہے ہیں. تو طاؤس تو پھر تابعی تھے، ابن عباس کے شاگرد، ان کا تو تزکیہ ہوا تھا، وہ ان بادشاہوں کو کیا سمجھتے تھے؟ حالانکہ سینکڑوں صحابہ کا قاتل ہے حجاج بن یوسف، اتنا ظالم شخص تھا. امام ترمذی نے جامع ترمذی میں اس کے بارے میں لکھا ہے کہ 1,20,000 لوگ ہیں جس کو اس نے اپنے سامنے قتل کروایا باندھ کے، بے گناہ. لیکن جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ پھر ان چیزوں کو خاطر میں نہیں لاتے. تو حضرت طاؤس نہیں ہٹے تو حجاج حیران ہوا کہ یہ کون سا بندہ ہے. ان کے پاس آگے کھڑا ہوا اور کہا کہ تم مجھے جانتے نہیں ہو؟ ان کا میں بڑے اچھی طریقے سے جانتا ہوں. تم ایک ناپاک قطرے کی پیدائش ہو، ایک دفعہ اپنے باپ کی شرمگاہ سے نکلے، دوسری دفعہ اپنی ماں کی شرمگاہ سے نکلے، اور تمہارے پیٹ میں اس وقت پخانے اور بدبو کو تم اٹھائے پھرتے ہو سب کے سامنے، سب کو پتا ہے. یہ وہ حقائق ہیں جس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. اور مرنے کے بعد تم گل سڑ کے ایک مردے کی فارم میں پڑے ہوگے. میں بڑے اچھے طریقے سے تمہیں جانتا ہوں. وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ کہے گا کہ تم جو آل امیہ کے جو اتنے بڑے گورنر ہو. انہوں نے کہا میں بڑے اچھے طریقے سے جانتا ہوں. تو جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی گفتگو سن کے وہ بادشاہ جو ہے ششدر رہ گیا تھا نا، اسے کوئی بات ہی نہیں آئی تھی، حجاج بن یوسف کی بھی زبان بند ہو گئی کہ اس طریقے سے بھی مجھے کوئی جواب دے سکتا ہے، اور وہ خاموش ہو کے وہاں سے چلا گیا. سر ان لوگوں کی تربیت قرآن سے ہوئی ہوئی تھی. یہ جو جملے بولا کرتے تھے نا، وہ قرآن سے ہی بولا کرتے تھے نا. قرآن یہی تو بات کر رہا ہے. ہمیں واقعات یاد رہتے ہیں لیکن قرآن تو ہم نے پڑھنا نہیں ہوتا. قرآن یہی تو بات کر رہا ہے.